پاک نے جتنے واقعات اور قصص بیان فرمائے ہیں، یہ سارے واقعات لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائے۔ قرآن پاک کے قصے معاذ اللہ خالی قصے نہیں، لوگوں کے لیے ان میں عبرت کا سامان ہے، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سوچ بچار کر کے ہدایت کا رستہ اختیار کرے۔ اس کے اوپر مزید اللہ رب العالمین نے اس حضرت انسان کے اوپر یہ کرم اور فضل کیا کہ ہدایت اور نجات کے جتنے اسباب اور ذرائع ہیں وہ بھی محض اپنے فضل سے پورے فرمائے، تاکہ ان اسباب کے ذریعے انسان یہ معلوم کر سکے کہ اللہ رب العالمین کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے ہر دور کے اندر اپنے نبی اور پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان کے اوپر اپنی طرف سے وحی بھیجی۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، ان کی پیروی کی اور ان کا اتباع کیا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو کیا، اور آخرت کی دائمی نعمتیں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اور جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور ان کی تکذیب کی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان کا ٹھٹھا کیا اور ان کا مذاق کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو تباہ و برباد کیا، اور آخرت کا جو دائمی عذاب ہے وہ بھی ان کا مقدر ٹھہرایا۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک ان بستیوں کے مرکزی مقام پر اپنا رسول نہ بھیجے۔ اللہ نے پہلے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے جو آ کر ان قوموں کو سمجھاتے رہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان بستی کے لوگوں کو یوں ہی ہلاک نہیں کر دیا، اس وقت ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ٹھہری جب وہ لوگ شرک کر کے، کفر کر کے، وقت کے نبی کی بات کو جھٹلا کے، ٹھٹھا کر کے، مذاق کر کے اپنے لیے خود عذاب کو دعوت دینے لگ گئے۔ چنانچہ یہ جتنے واقعات بھی آپ سن رہے ہیں، ان سارے واقعات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عبرت کا سامان رکھا، یہ نصیحت کی باتیں رکھی کہ آؤ دیکھو جن لوگوں نے اپنے اپنے دور کے نبی اور پیغمبر کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیسے کیا، اور جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے ان کو ناکام کیسے کیا۔ حضرت سیدنا
صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس آ کر پہلی دعوت یہ دیتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود بولیے نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر طور پر ان کو سمجھاتے رہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کی اس دعوت پر قوم کے اندر دو گروہ بن گئے۔ کتنے گروہ بن گئے؟ بولیے دو گروہ، دو جماعتیں، دو پارٹیاں بن گئیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، اور ایک لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے عام طور پر جو کمزور اور غریب قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جو مالدار قسم کے، سردار ٹائپ قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ قبول کیا کرنا تھا، بلکہ الٹا حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ بھی وہ حجت بازی کرنے لگے، اور ان سے بھی ٹھٹھے اور مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ کیا تم نے حضرت صالح علیہ السلام کو واقعی سچا مان لیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ دنیا کی خوشحالی، دنیا کا مال و متاع، سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور دنیا کے جتنے مال اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے تو ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ یہ نبوت حضرت صالح علیہ السلام کو کیسے مل گئی؟ اور یہ بھی سمجھنے لگ گئے کہ اگر یہاں ہم دنیا کے اندر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو کے بھی کامیاب ہیں تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ دنیا کے مال و متاع نے، دنیا کے اسباب نے، دنیا کی چیزوں نے، سونے اور چاندی کے انبار نے، اور دنیا کے ہنر نے، اور دنیا کی چیزیں نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ وہ تکبر میں آ کر کمزور لوگوں سے ایک بات کرنے لگے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا دیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اونچی آواز سے جب قرآن پڑھا جائے نا اس وقت اللہ کی رحمت آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کی رحمت کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ اس لیے ہمیں محبت سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ جملے بولتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا گھر ہے ہی اپنے ذکر کے لیے کہ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ قال الملأ الذین، اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، قال الذین استکبروا، اوپر کیا فرمایا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون۔ سردار لوگ، وڈیرے لوگ، امیر لوگ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہنے لگے کن لوگوں سے؟ للذین، ان لوگوں سے استضعفوا، جو ان میں کمزور تھے۔ جو ان میں کیا تھے؟ کس اعتبار سے کمزور تھے؟ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ ان کے لمبے چوڑے باغ نہیں تھے، لمبی چوڑی زمینیں نہیں تھیں،
لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی دولت ایمان نصیب کی تھی۔ میرے دوستو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ یا اللہ ایمان پر فرما۔ کیا کہنے لگے؟ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ۔ او قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ یہ سردار قسم کے جو لوگ تھے، امیر کبیر وزیر مشیر ٹائپ کے جو لوگ تھے، یہ ان کمزور ایمان والوں سے کہنے لگے، کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں؟ جس وقت ان غریب لوگوں کے سامنے ان سرداروں نے یہ بات کی، قالوا لیکن ایمان کی طاقت ان میں اللہ نے اتنی رکھ دی، پوری دھڑلے کے ساتھ آگے سے بولے، گج گج کے بولے، کہنے لگے جی بالکل بات ایسے ہی ہے جو پیغام حضرت صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہم اس پیغام کو اچھی طرح مانتے ہیں، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون۔ وہ متکبر لوگ، وہ وڈیرے سردار ٹائپ کے لوگ آگے سے کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو بالکل سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس وقت وہ سردار لوگ اتنے دھڑلے کے ساتھ واضح طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا، آپ کے مشن کا، آپ کی تبلیغ کا جس وقت انکار کرنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، او میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کا سامان بھی عارضی ہے، یہ دنیا کا مال و متاع بھی عارضی ہے، یہ دنیا کے باغ بغیچے بھی عارضی ہیں، یہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے اندر مال و متاع کے جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے عارضی ہیں۔ آؤ میں اللہ کا پیغمبر تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میری بات مان کے میرے پیچھے چلو، مسلمان بن جاؤ، اس دنیا کی دولت پہ نازاں ہو کے میرا انکار نہ کرو، اور دنیا کے سونے چاندی پہ نازاں ہو کے آخرت میں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کرو اپنے آپ کو۔ آخرکار حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہ گئے، وہ سردار لوگ آگے سے انکار کرتے چلے گئے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام سے سارے کے سارے مل کر ایک مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے صالح اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، پوری قوم میں سے اللہ پاک نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، تو پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے
کوئی نشانی کوئی معجزہ لے کے آ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں اللہ کے نبیوں سے یہ اس طرح کے مطالبات منہ مانگے نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں یقین نہیں آتا جب تک آپ ہمارے سامنے ہماری مرضی کا ہماری منشا کا کوئی معجزہ لے کے نہ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ تم کون سا معجزہ کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ وہ سارے سردار لوگ کہنے لگے دیکھو نا صالح پیغمبر یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کی بڑی چٹان پھٹ جائے اور اس کے اندر سے 10 مہینوں کی گابن اونٹنی نکلے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچہ پیدا کرے لیکن دودھ بھی دیتی ہو وہ اونٹنی۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے پہلے ساری کی ساری ترکیبیں سارے کے سارے طریقے جس وقت آزما لیے لیکن قوم اپنے اس مطالبے سے باز نہ آئی۔ بالآخر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے سرداروں اے میری قوم کے خوشحال لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پاک اپنے فضل سے وہ معجزہ مجھے عطا کر دے وہ اونٹنی برآمد ہو جائے کیا پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ہاتھ اپنے فضا کے اندر بلند کر کے کہا جی ہاں ہم ضرور مان لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے پہاڑ کے قریب پہنچ کے دعا مانگتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگی میرے مولا میری یہ ضدی قوم یہ میری اناد والی قوم مصر ہو گئی ہے معجزہ طلب کرنے پہ میرے مولا تو قادر ہے اگر معجزہ دے کے یہ کافر سردار ایمان لے آئیں تو ان کے پاس جو نیچے کمزور طبقے کے لوگ ہیں شاید وہ بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ پاک تو قادر قدیر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں گڑ گڑا کے اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے ہیں ابھی تک صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے جو اٹھائے تھے نیچے نہیں کیے کہ چٹان پھٹ گئی اونٹنی نکل آئی۔ اللہ نے اپنی پیغمبر کی دعا کو کیا کیا؟ بولیے اونچی آواز سے آ گئی اونٹنی۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حاضی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی آئی نا حاضی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیتا جو اللہ پاک نے تمہارے لیے بطور نشانی پیدا کی ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین پہ کھاتی پھرے چلتی پھرے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اس اونٹنی پر کبھی بری نظر نہ رکھنا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ سوائے ایک سردار کے باقی سارے سرداروں نے اس معجزے کے مل جانے پر بھی ایمان قبول نہ کیا اور اپنی بات سے مکر گئے۔ بات چلتی رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن وہاں جو پانی کا چشمہ تھا کنواں تھا باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کا ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی
اور ایک دن قوم کے لیے اور قوم کے جانوروں کے لیے آپ نے منتخب فرما دیا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ باری ایک تمہارے اپنے جانوروں کے لیے اور پوری قوم کے لیے اور ایک دن اونٹنی کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اتنی زیادہ موٹی ہوتی تھی اور پھر دودھ اتنا دیتی تھی کہ قوم کے لوگ خود پیتے تھے اور بالٹیاں بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے تھے۔ لیکن ایک راستے سے وہ چرنے کے لیے جاتی، دوسرے راستے سے واپس آتی تھی، اور اس کا روب اتنا تھا کہ قوم کے جو جانور تھے جس وقت وہ اونٹنی کو دیکھتے تو اس کے روب کی وجہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ کافر لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مکروہ قسم کا منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا جائے اور قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ اب ان کے اوپر عذاب اور ان کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے غضب اتر رہا ہے کہ جس اونٹنی کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا کہ خبردار ایسا نہ کرنا، لیکن دو بدماش قسم کی عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کر لیا، ایک کا نام کدار ہے اور دوسرے کا نام مصدہ ہے، اور ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو ہم تمہاری بیویاں بن جائیں گی، تمہارے ساتھ نکاح کرے گی، ایک نے کہا میں اپنی خوبصورت بیٹیوں کو پیش کر دوں گی، جس بیٹی کے ساتھ تم نکاح کرو کدار کر لینا، اور دوسرے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے شوہر سے طلاق لے گئے۔ چنانچہ وہ دو بدبخت آدمی تیار ہو گئے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے ایک چٹان کے پیچھے، ایک طرف کدار بیٹھ گیا اور دوسری طرف مصدہ بیٹھ گیا۔ اونٹنی جس وقت پانی پی کے واپس آ رہی تھی تو مصدہ نے سب سے پہلے نیزہ مارا جو اس کی پنڈلیوں پہ لگا، لیکن وہ بدماش عورتیں کدار کے سامنے گئیں کہ کام نہیں بنا، اب حملہ تم نے کرنا ہے۔ جس وقت اس نے حملہ کیا اپنی تلوار کے ساتھ اس کی پنڈلی کو لگا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر اس کے پیٹ پہ حملہ کیا اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالی، لیکن جس وقت اونٹنی گری زمین پہ اس نے ایک آواز نکالی، گویا کہ وہ اپنے ساتھ والے بچے کو کہہ رہی تھی کہ یہ بدبخت قوم زیادتی پہ اتر آئی ہے، لہٰذا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اور اس کا بچہ بھاگ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا، وہاں پہ 3 آوازیں نکالی، گویا کہ اونٹنی کا بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا میری ماں کا کیا بنا ہے۔ وہ ہنہنا رہا تھا، وہ اپنی ماں کے بارے میں فریاد کر رہا تھا، پھر انہی پہاڑوں اور انہی چٹانوں کے اندر وہ گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کو پتہ چلا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ نے رو کے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اے میری قوم کے لوگوں 3 دن مزید دنیا کے مزے اڑا لو۔ کتنے دن؟ 3 دن، بس اب آ گیا وقت تمہاری بربادی کا، 3 دن مزید مہلت ہے تمہارے لیے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ بدھ والا دن تھا جس دن ان بدبختوں نے اللہ کی اس نشانی کو، اس اونٹنی کو مارا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بدھ والا دن۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ 3 دن کی وارننگ دے کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ 2 بدبخت آدمی جنہوں نے اونٹنی کو مارا تھا، قتل کیا تھا،
اپنے ساتھ مزید 7 بدماشوں کو ملا کے ایک منصوبہ بناتے ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9. کتنے ہو گئے؟ منصوبہ کیا بناتے ہیں؟ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا ہے. 3 دن شروع ہونے سے پہلے آج رات کو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں، بیوی بچوں سمیت ان کو قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بیوی بچوں سمیت ان کو کیا کرتے ہیں؟ یہ چونکہ حملہ ہم نے رات کے ٹائم کرنا ہے، صبح ہوگی وارث پوچھیں گے، ہم کہیں گے اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے ہم حملے کے وقت یہاں موجود نہیں تھے. یہ مکروہ قسم کا منصوبہ بنا کے وہ پوری تیاری کرتے ہیں کہ جہاں پہ اونٹنی گئی ہے حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. ادھر یہ منصوبہ کرتے ہیں، اوپر اللہ کریم اپنی قدرت کی ٹیپ ریکارڈ لگا کے ان کے سارے منصوبوں کو اللہ پاک جمع کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 بندے تھے جو شہر کے اندر فساد مچایا کرتے تھے. اصلاح نام کی چیز ان کے اندر بالکل موجود نہیں تھی. وہ 9 بندے قسمیں اٹھا کے کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. آپس میں قسمیں کھا کے کہنے لگے کہ رات کے وقت ہم اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کریں گے، ان کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی شہید کر دیں گے. جس وقت وارث پوچھیں گے اگلے دن ہم سے، اس وقت ہم کہیں گے ما شہدنا مالک اہلہ. جس وقت حملہ ہوا ہم لوگ تو شہر میں اپنے گھروں کے اندر موجود نہیں تھے. میں قربان جاؤں اللہ تیری قدرتوں پہ. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. انہوں نے اپنے منصوبے زمین پہ بنائے، میں نے اپنی تقدیر کے تیر عرش معلیٰ سے چلائے. جس وقت 9 آدمی تیار ہو کے تلواریں لے کے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پاک نے پتھروں کی بارش برسا کے 9 کے 9 آدمی موقع پہ ہلاک کر دیے. اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ مارنے والوں سے بچانے والا زیادہ زور آور ہے. اللہ کے سامنے کسی کی طاقت بڑی اونچی آواز سے نہیں چل سکتی. اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا. اللہ کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی. جس وقت یہ ساری باتیں ہو گئیں اس وقت اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے جو ٹائم دیا تھا اپنی قوم کو کہ 3 دن میں، اگلا دن آ گیا. لیکن اگلے دن آنے پر قوم کے جو چہرے تھے کافر قوم کے وہ زرد پڑنا شروع ہو گئے. پوری قوم کے چہرے زرد پڑنا شروع ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کے انتظار میں اب دیکھو نا، پہلا دن گزر گیا پھر کیا بنتا ہے. اگلا دن جس وقت آ گیا پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے، یعنی جمعے کے دن چہرے سرخ ہو گئے خوف کی
وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اس سے اگلا دن آیا ہفتے کا، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، 3 دن پورے ہو گئے۔ اب اتوار والا دن جو ہی سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ ایک چیخ نکلی، پاؤں کے تلے جو زمین کا حصہ تھا اس پہ اللہ پاک نے زلزلہ جاری کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان کو رجفہ نے، بجلی کی کڑک نے آگے پکڑ لیا، اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے۔ جس وقت پوری قوم تباہ برباد ہو گئی، اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے یا قوم ابلغکم رسالات ربی۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے آ کر کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تھا، میں نے ساری خیر خواہی کی، لیکن تم نے اپنی خیر خواہی کرنے والے پیغمبر کو پسند نہ کیا۔ اب دیکھ لیا نا، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ یہ بات اسی طرح کی ہو گئی جس طرح اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر مکے والوں کو سمجھاتے رہ گئے، لیکن نہ سمجھا کفار مکہ نے۔ جس وقت آ گئے بدر کی جنگ کے اندر، اللہ پاک نے 70 بڑے بڑے کافروں کو ہلاک کر دیا۔ ان سارے کے سارے کفار کی لاشیں جس وقت قلیب بدر کے اندر پڑی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے فرما رہے او ابو جالا، او عتبہ، او شیبہ، او فلاں، او فلاں، اب تم نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا ہے، تمہیں شرم نہ آئی، تم میرے قبیلے کے ہو گے، اپنے شہر مکہ کے ہو کے میرے دشمن بن گئے، دور دراز سے سفر کر کے لوگ آنے والے میرے صحابی بن گئے، تم نے مجھے مکہ مکرمہ سے نکالا، مدینے والوں نے میرا استقبال کیا۔